اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر نال ینالو، پہنچنا حاصل کرنا، لن تنالو تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے، تم ہرگز حاصل نہیں کر سکتے البر نیکی، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو کہ تم خرچ کرو، مما اس مال سے، مما اس چیز سے، تحبون جس سے آپ محبت رکھتے ہیں، جن چیزوں سے آپ محبت رکھتے ہیں ان کو جب تک آپ اللہ جل شانہ کی راہ میں خرچ نہ کریں تو آپ اس نیکی تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہاں بر سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے کہ یہاں بر سے مراد جنت ہے، جنت ہے، یعنی آپ جنت تک نہیں پہنچ سکتے، جنت حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ جن اشیاء سے آپ کو محبت ہے، آپ کو جو اشیاء محبوب ہیں وہ اللہ جل شانہ کی راہ میں خرچ نہ کریں۔ اور بعض فرماتے ہیں، امام بیضاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہاں نیکی سے مراد کمال خیر ہے، کمال خیر، یعنی آپ کمال خیر تک نہیں پہنچ سکتے، نیکی کی جو کمال ہے اس تک آپ نہیں پہنچ سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو آپ خرچ کریں، مما وہ اشیاء تحبون جن سے آپ محبت رکھتے ہیں، وما اور وہ چیز، وہ اشیاء تنفقو جو آپ خرچ کرتے ہیں، من شیء کسی چیز سے، کسی چیز سے جو آپ خرچ کرتے ہیں، فإن اللہ پس اللہ جل شانہ بھی اس پر علیم باخبر ہے، وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے، انفاق، انفق ینفق، یہاں تنفق مضارع کا صیغہ ہے، اور وما وہ تنفقو جو تم خرچ کرو گے، من شیء کسی چیز سے، فإن اللہ پس اللہ جل شانہ بھی اس پر علیم باخبر ہے، باخبر ہے، جو خرچ کرتے ہیں اللہ جل شانہ اس پر باخبر ہے۔ یہ آیت جب صحابہ نے سنی تو ان صحابہ نے اس پر کس طریقے سے عمل کیا؟ تو فرماتے ہیں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضرت ابو طلحہ انصاری، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مالدار تھے، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مرغوب ترین مال تھا، جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے، وہ بستان بیرہا تھا، بستان بیرہا ایک باغ تھا، اور اس میں ایک کنواں تھا جو بالکل مسجد کے سامنے موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں جا کر اس کا جو پانی تھا، اس بیر کا، اس کنویں کا، وہ پیتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر، آپ نیکی تک، کمال نیکی تک یا جنت تک نہیں پہنچ سکتے، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ آپ خرچ نہ کریں جن اشیاء سے آپ محبت کرتے ہیں،
تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کو اللہ جل شانہ کی راہ میں دے دیا۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ ایک خاص گھوڑا تھا، اس گھوڑے سے وہ محبت رکھتے تھے جس طرح ہم سواری کے لیے گاڑیاں استعمال کرتی ہیں، تو اس وقت سواریوں کے لیے گھوڑے تھے۔ تو انتہائی قیمتی گھوڑا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس گھوڑے کو پیش کیا اور فرمایا کہ اس کو میں اللہ جل شانہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ میرے لیے کوئی باندی خرید لو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باندی جو ہے وہ خرید لیا اور اس کو پیش کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو وہ باندی جو تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی پسند آ گئی، بہت پسند آئی، اور اس کے ذہن میں یہ آیت آنے لگا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آپ کمال نیکی اور جنت تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ آپ خرچ کریں مما وہ تحبون، جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ خرچ نہ کریں تو آپ ہرگز نہیں پہنچ سکتے اللہ جل شانہ نے جو آپ کے لیے جنت مختص کیا کمال خیر۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت بغیر ہاتھ لگائے اس باندی کو جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی راہ میں اس کو دے دیا، یعنی اس کو آزاد کر دیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لن تنالوا البر، جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے تمام جو موجود وسائل یا جو مال ان کے پاس تھا سوچنے لگا کہ ان مال میں کون سی چیز جو ہے وہ بہت زیادہ مرغوب ہے۔ اس کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ فلاں باندی جو ہے اس سے وہ چونکہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس وجہ سے لوجہ اللہ اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کر دیا، تو یہاں فرماتے ہیں لن تنالوا، ہرگز آپ جو ہیں نہیں پہنچ سکتے، حاصل نہیں کر سکتے البر، وہ نیکی، بر سے مراد یا کمال نیکی یا بر سے مراد جس طرح عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بر کا جو معنی کیا ہے کہ یہ کہ یہاں مراد یہ نیکی نہیں بلکہ جنت ہے، جنت آپ حاصل نہیں کر سکتے حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا، آپ خرچ کریں مما وہ تحبون، جسے آپ چاہتے ہیں محبت کرتے ہیں، جو چیز آپ کو بہت ہی زیادہ مرغوب ہے پسند ہے، وہ جب تک آپ خرچ نہ کریں اللہ جل شانہ کی راہ میں تو آپ اس نیکی تک یعنی کمالی نیکی تک یا جنت تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ وما، اور وہ تنفقو جو خرچ کرو گے من شیء کسی چیز سے، فإن اللہ، پس اللہ جل شانہ بھی اس چیز پر علیم باخبر ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے، کل الطعام تمام کھانے، کانا تھے حلا حلال لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، الا ما، مگر وہ چیز، وہ کھانا، حرما جس کو حرام کیا اسرائیل، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں نے
کہ اسرائیل اسراء یہ بمعنی عبد، ایل اللہ، جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ جل شانہ کا بندہ نا، اسراء بمعنی بندہ، ایل بمعنی خدا اللہ جل شانہ۔ اسرائیل عبد اللہ یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو فرماتے ہیں الا ما مگر وہ حرم جس کو حرام کیا اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے علی نفسہ یعنی اپنے نفس پر، اپنے اوپر من قبل اس سے پہلے ان تنزلہ کہ نازل کی جاتی تورات نازل کرنے سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے حرام کیا تھا اپنے آپ پر۔ قل کہہ دیجئے محمد مصطفیٰ ان یہودیوں کو فَأْتُوا پس لاؤ بالتورات فَتْلُوہا پھر پڑھو اس تورات کو ان کنتم صادقین اگر آپ صادق ہیں، سچے ہیں کہ تورات میں ان اشیاء کو حرام کیا گیا تھا۔ دیکھیں یہاں فرماتے ہیں اگر شان نزول آپ سن لیں تو معنی بالکل واضح ہو جائے گا کہ تمام جو کھانے تھے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، مگر وہ چیز جس کو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا۔ تورات نازل ہونے سے پہلے، تورات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ جل شانہ نے نازل کیا تھا، اس سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ تو شان نزول یہ ہے کہ جو یہودی تھے وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹ کا جو دودھ ہے وہ نہیں پیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس کو حرام کیا ہے تورات نے۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ تو ملت ابراہیمی، دین ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر محمد مصطفیٰ آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور اونٹ کا جو ہے وہ دودھ پیتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ اونٹ کا گوشت کھاتے تھے نہ ان کا دودھ پیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے حلال تھی اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا جو ہے دودھ۔ تو یہودیوں نے جواب میں کہا کہ یہ صرف ابراہیم کے لیے نہیں بلکہ یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ حرام چلی آ رہی ہیں، اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ جو ہے پینا، کیونکہ یہودی نسخ احکام کے قائل نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کوئی حکم نہ، وہ اللہ جل شانہ اس کو نسخ نہیں فرماتے، ختم نہیں فرماتے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کل طعام، کہ اے یہودیوں آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یا نوح علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، یا یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اور اونٹ کا گوشت اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام نہیں کھاتے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس سے احتراز کیا تھا، اس حضرت نوح علیہ السلام نے بھی نہیں کھایا تھا۔ تو فرماتے ہیں کل طعام تمام کھانے کان حلا تھے حلال لبنی اسرائیل تم بنی اسرائیل کے لیے، الا ما مگر وہ چیز حرم اسرائیل جس کو حرام کیا اسرائیل علیہ السلام نے، یعنی یعقوب علیہ السلام۔ اسرائیل میں نے آپ کو بتایا یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ الا ما مگر وہ چیز حرم اسرائیل حرام کیا یعقوب علیہ السلام نے علی نفسہ اپنے نفس پر یعنی اپنے اوپر، من قبل اس سے پہلے ان تنزلہ کہ نازل ہو جائے، ان تنزلہ کہ نازل کی جائے یا اترے التورات، تورات یعنی تورات اترنے سے پہلے، تورات نازل کرنے سے پہلے
یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا تھا، کیونکہ تورات تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ جل شانہ نے نازل فرمایا تھا، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تورات میں لکھا ہے، تو تورات جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام کے بعد نازل کیا گیا ہے۔ قل کہہ دیجئے فاتو بالتورات، لائیں آپ تورات، فتلوہا پس اتلو اس کو تلاوت کریں، پڑھیں، ان کنتم صادقین اگر آپ سچے ہیں اپنے قول میں کہ یہ تورات میں لکھا تھا، تورات میں لکھا ہے کہ یہ اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، یا تورات میں یہ لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو حرام قرار دیا تھا، حرام قرار دیا تھا۔ دیکھیں یعقوب علیہ السلام ایک دفعہ بیمار ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یعقوب علیہ السلام عرق النساء میں مبتلا ہوئے، طبیبوں نے یہ تجویز کی کہ آپ اونٹ کا گوشت سے پرہیز کریں گے، اس وجہ سے آپ نے اونٹ کا گوشت جو ہے اپنے لیے ممنوع قرار دیا، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مرغوب ترین غذائیں تھیں، لیکن آپ عرق النساء میں مبتلا ہو گئے، جو ایک خاص قسم کی تکلیف ہے، بیماری ہے، اس بیماری میں آپ مبتلا ہو گئے، تو فرماتے ہیں مفسرین کہ آپ نے منت مانگی، نظر کی منت مانگی کہ اگر اللہ جل شانہ یہ بیماری دور کر دے گا تو میں جو محبوب چیز ہے اس کو کبھی نہیں کھاؤں گا۔ اللہ جل شانہ نے وہ بیماری دور کر دی، تو یعقوب علیہ السلام کی جو مرغوب غذائیں تھی وہ اونٹ کا گوشت تھا، اور اس طرح پینے میں اونٹ کا جو ہے دودھ تھا، ان دونوں سے وہ اس منت کی وجہ سے وہ رکے رہے، ان کو اپنے لیے حرام قرار دیا، صرف آپ نے کیے، اس وجہ سے فرماتے ہیں الا ما، مگر وہ چیز حرما جس کو حرام کیا تھا اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے علی نفسی اپنے اوپر منت مانگنے کی وجہ سے، من قبل اس سے پہلے ان تنزلہ کے تورات نازل کی جاتی، یا ان تنزلہ کے تورات اترے، تورات من قبل اس سے پہلے انہوں نے اپنے آپ پر حرام کیا تھا اونٹ کے گوشت کو، اونٹنی کی جو ہے دودھ کو، ان تنزلہ کے نازل کی جائے، تورات کے نزول سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا تھا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تورات کا حکم ہے اور تورات میں یہ لکھا گیا ہے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ تورات کا حکم نہیں، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت مانگنے کی وجہ سے اپنے اوپر اس کو حرام کیا تھا، اس وقت تو تورات بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ پھر فرماتے ہیں فپس من وہ انسان افطرا جو باندھ لے علی اللہ جل شانہ پر الکذب جھوٹ، من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی اللہ جل شانہ کے نازل کرنے کے بعد، اس آیت کو نازل کرنے کے بعد جو بھی اللہ جل شانہ پر جھوٹ باندھ لے، فاولئک پس وہی لوگ ہیں، ہم یقیناً وہی لوگ، الظالمون وہ ظلم کرنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ افطرا اپنے من سے کوئی بات کرنا، خود کوئی باتیں بنانا، جھوٹ گڑنا، فمن پس وہ انسان افطرا جو گھڑ لے علی اللہ جل شانہ پر الکذب جھوٹ، من بعد ذالک اس کے بعد، اس آیت کے نزول کے بعد، فاولئک پس وہ لوگ، ہم یقیناً وہی، الظالمون حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ تو یہاں اللہ جل شانہ یہودیوں کو تنبیہ فرماتے ہیں
کہ جو انسان اللہ جل شانہ پر جھوٹ باندھ لے اور کہہ دے کہ یہ اللہ جل شانہ نے اونٹ کا گوشت جو ہے یا اونٹنی کی جو دودھ ہے اس کو حرام کیا تھا، یہ اللہ جل شانہ پر جھوٹ باندھنا ہے، جھوٹ کہنا ہے۔ اور اللہ جل شانہ اعلان فرماتے ہیں کہ یہ صرف یعقوب علیہ السلام نے منت کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کیا تھا، ورنہ بنی اسرائیل کے لیے یہ سب حلال تھی۔ تو فرماتے ہیں فمن افطرا، جو انسان گڑ لے یا باندھ لے اللہ جل شانہ پر الکذب، جھوٹ، من بعد ذالک، اس آیت کی نزول کے بعد، فاولئک، یقیناً فاولئک، پس اولئک وہ لوگ، وہ لوگ دوبارہ تذکرہ فرماتے ہیں یہ تاکید کے لیے، تو فاولئک، پس وہ لوگ، ہم، یقیناً وہ لوگ، الظالمون، وہ ظالم ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ، سچ فرمایا ہے اللہ جل شانہ نے، اللہ جل شانہ نے سچ فرمایا ہے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں۔ فاتبعوا، آپ اتباع کریں، ملت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی۔ فاتبعوا، آپ اتباع کریں، پیروی کریں، ملت، دین، ابراہیم علیہ السلام کی۔ حنیفہ، جو حنیف تھے، حنیف میں نے آپ کو بتایا، حنیف مائل بتوحید، حنیف اعراض کرنے والا شرک سے، یعنی شرک کو چھوڑنے والا اور اللہ جل شانہ کی وحدانیت کی طرف مائل، اس کو حنیف کہا جاتا ہے۔ وما کان، نہیں تھے، من المشرکین، مشرکین میں سے، جس طرح عیسائی نسبت کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام دین عیسوی پر قائم تھے، یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، تو فرماتے ہیں اللہ جل شانہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اس طرح جو مشرکین مکہ تھے، کفار مکہ، وہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی دین پر ہیں، ابراہیمی دین پر ہیں۔ تو اللہ جل